اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار، اے نبی جہاد کرو کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں سے، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کرو، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور بری ہے پلٹنے کی جگہ۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو۔ تو دیکھیں کافروں سے جو جہاد ہے اس کا معاملہ تو واضح ہے اور وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن منافقوں سے جہاد کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں منافقوں سے جہاد کا یہ مطلب ہے کہ جیسے یہ سورۃ منافقون کے اندر بھی ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اے نبی تو اللہ کا رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تو اللہ کا رسول ہے، اللہ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ ان کے دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے۔ اور ان منافقوں کی ایک خصلت یہ بیان کی گئی کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ان سے آپ زبان کے ذریعے جہاد کریں، جیسے کہ یہ کہتے ہیں اور اس پر ویسا ہی یہ عمل کریں۔ جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعویٰ اسلام میں مخلص ہیں، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو پھر اپنے اس دعوے میں مخلص رہیں۔ تو حالانکہ یہ ایسے نہیں ہے۔ منافق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ منافق جھوٹا شخص، یعنی دو چہروں والا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، دو کشتیوں کا سوار۔ اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ آگ کے جوتے ان کو پہنائے جائیں گے۔ اللہ کا یہ عذاب آئے گا ان کے اوپر کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور آگ کے جوتے پہننے کی وجہ سے ان کا دماغ جو ہے کھولے گا، ایسے کھولے گا جیسے کہ ہنڈیا چولہے پہ رکھی ہو تو کیسے وہ پکتی ہے، کیسے جوش مارتی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بیان جو ہے وہ فرما دیا کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا، لیکن یہ جو ہیں یہ پھر بھی منافقت کرتے ہیں، پھر بھی یہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اپنے نبی کو بتا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا بھی کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ صرف دھوکہ دینا انہی کی ذات کو ہے، اس کا نقصان انہی کو ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز اس آیت کے اندر بتائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ واغلظ علیہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر سختی کریں۔ تو دیکھیں واغلظ علیہم سے مراد ان پر شرعی احکام جو ہے، شرعی احکام جاری کرنے میں یعنی ان پر کوئی بھی نرمی نہ برتی جائے، لیکن یہ ہے کہ کلام میں سختی اختیار کرنے سے منع کیا گیا، اور یہ کلام میں سختی اختیار کرنا یہ انبیاء کی سنت کے خلاف ہے۔ جیسے کہ دیکھیں نا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، حکم دیا تھا کہ تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرنا، کیونکہ جو نرمی ہوتی ہے، نرمی سے بات کی جاتی ہے، وہ دل پر اثر کرتی ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخت دل لوگ اللہ سے دور ہیں، سخت دل لوگ اللہ سے دور ہیں۔ دیکھیں سخت دل لوگ اللہ سے بھی دور ہیں اور لوگوں سے بھی دور ہوتے ہیں، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نرم دل لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو دلوں کے نرم ہوتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے بھی قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کبھی بھی سخت کلام نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سخت کلام نہیں فرمایا۔ آپ کا اخلاق ہی تو تھا، آپ کا نرم مزاجی ہی تو تھی کہ جس کی وجہ سے کافر بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہمارے لیے نمونہ ہے کہ کافروں نے، منافقوں نے کیا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا بھی نہیں فرمائی۔ جب طائف گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اتنا برا سلوک کیا کہ آپ کے پیچھے نوجوان لگا دیے کہ جنہوں نے آپ کو پتھر مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرض کی کہ اللہ کے رسول اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ جو بستی ہے
اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان جو بستی ہے اس کو پیس ڈالوں، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نرمی فرمائی، آپ نے فرمایا نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ہی ایمان لے آئے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم مزاجی کا پیکر تھے۔ دیکھیں نا، اسی طرح ہم نے جیسے پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عذر پیش کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذر پیش کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے تو پھر یہ اپنی محفلوں میں جاتے اور اپنی محفلوں میں جانے کے بعد آپس میں ہنستے مذاق کرتے اور کہتے کہ نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کانوں کے کچے ہیں۔ حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ اپنے نبی کو بتا دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ آگاہ کر دیا تھا، لیکن کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک نرم مزاجی تھی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ وغلظ علیہم، اس سے مراد کلام میں سختی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو اوپر جو شرعی احکام ہیں ان کو جاری کرنے میں آپ کوئی بھی نرمی جو ہے وہ اختیار نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما واہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم جو ہے وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔